بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ وهو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ ویدخلہ الجنہ او یردہ بما نال من اجر او غنیمہ، والرجل راح الی المسجد وهو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ ویدخلہ الجنہ او یردہ بما نال من اجر وغنیمہ، ورجل دخل بیتہ بالسلام وهو ضامن علی اللہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 727۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی موقع پر بیان فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ نے ذمہ داری لی ہوتی ہے۔ 3 لوگ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو خرج غازین فی سبیل اللہ، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کسی جد و جہد کے لیے نکلے گا، اللہ کی راہ کو اختیار کر لیا اور اس میں کوئی سرگرمی کرنے کے لیے نکلا۔ یعنی انسان اپنی معیشت کے لیے سرگرم ہوتا ہے، اپنے مفادات کے لیے سرگرم ہوتا ہے، یہ بھی سب جائز کام ہے، لیکن کسی شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی خدمت کے لیے نکلے گا۔ وہ خدمت دعوت کی بھی ہو سکتی ہے، جہاد کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ نکلا اللہ کی راہ میں، تو فرمایا کہ جب تک وہ اس راہ میں جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت سے تو کوئی بھی حفاظت نہیں ہے، اس کا وقت آ جائے گا، وہ لے جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حفاظت کا ظہور ہوگا اس کی وفات کے بعد، اور وہ یہ کہ اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کر دیں گے، یعنی یہاں بھی اللہ کے ہاتھوں میں، وہاں بھی اللہ کے فردوس میں۔ اور اگر ابھی موت کا وقت نہیں آیا، وہ اس راستے میں نکلا اور واپس آ گیا، یعنی کسی جد و جہد میں کوئی منصوبہ بنایا، اس کے لیے سفر کیا، کوئی کام کیا اور کام کو پایہ تکمیل پہنچا کے واپس آ گیا، تو فرمایا کہ 2 ہی چیزیں ہوں گی۔ اگر تو اس میں کوئی دنیوی پہلو بھی تھا تو مال غنیمت لے کے واپس آ جائے گا، جیسے جنگ و جدال میں اس وقت جاتے تھے، اور یا یہ ہے کہ اللہ کا اجر تو لے کے آ ہی جائے گا، تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گویا ضمانت میں ہے۔ یہ ایک آدمی ہے۔ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، اسی طرح وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے کہ میرے گھر کے پاس مسجد ہے، میں اپنی نمازوں کے لیے وہاں جاؤں گا۔ وہ مسجد کے لیے جاتا ہے، صبح جاتا ہے، شام جاتا ہے، 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، یا فیصلہ کر لیتا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے کہ 2 وقت جاؤں گا، 3 وقت جاؤں گا، تو وہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ وہ بھی بالکل اسی طریقے سے اللہ کی راہ کا مسافر ہے۔ وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صلے میں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ او یردہ بما نال من اجر وغنیمہ، اور یا یہ ہے کہ وہ اس راستے میں بھی نکلتا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ کوئی دنیا کا فائدہ عطا فرما دیتے ہیں، یا کم سے کم اجر ضرور مل جاتا ہے۔ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَام، اور وہ شخص بھی، یہ تیسرا شخص ہے، جو گھر میں جب آتا ہے تو گھر میں لوگوں پر سلامتی کی دعا کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ یعنی گھر میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کی معاشرت کے مطابق، اور ہمارے ہاں صدیوں تک یہی معاشرت رہی ہے کہ عورتوں نے گھر سنبھالا ہوا ہے، بچے وہاں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی گھر میں آتا ہے
باہر کی مشقتیں اٹھا کے آتا ہے یا معاش کی جدوجہد کر کے آتا ہے، تو بعض لوگ اس کا صلہ گھر والوں سے پانے کے لیے داخل ہوتے ہی لغویات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ داخل ہوتا ہے تو سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، دوسروں کو سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے اس کے گھر والے محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ اچھے اخلاق کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خدا کی راہ میں نکلا ہوا تھا اور واپس آیا ہے، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی ضمانت دے رکھی ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنا ملانا، ان سے پیش آنا، اچھی معاشرت کو قائم رکھنا، مسجد کے لیے دل کی آمادگی کے ساتھ نکلنا، اگر وہ قریب ہے تو جا کر وہاں نماز ادا کرنا، اور ایسے ہی اپنے آپ کو کسی دین کی خدمت کے لیے سرگرم سفر کرنا یا سرگرم جدوجہد کرنا۔ فرمایا یہ تینوں چیزیں ہیں جو اگر انسان اپنے حالات کے لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے۔ تو یہ رسالت مآب نے لوگوں کو گویا ایک طرح کی بشارت دی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ لا ینصبہ الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر وصلاۃ علی عشر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین۔ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 728۔ وہی ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص گھر سے نکلا، اس نے وضو کیا، پیش نظر یہ تھا کہ میں فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، تو فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس کے اجر کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا اجر ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی حج کے لیے احرام باندھ کے نکلتا ہے، وہ بھی خدا کی راہ میں نکلتا ہے، یہ بھی خدا کی راہ میں نکلتا ہے۔ جو آدمی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور سوائے اس کے اس کے پیش نظر کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی یہی چیز اصل میں اس کو اٹھانے کا باعث بنی ہے، اس نے اس کی مشقت اٹھائی ہے، اس کا اجر بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک عمرہ کرنے والے کا اجر ہے۔ اور اسی طرح سے وہ شخص جو نماز کے بعد ایسے ہے کہ اس میں کوئی اس نے لغویت نہیں برتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں علیین میں اس کا دفتر ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو حاصل ہو جائے گی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک لا لغو بینہما، اس نے اپنے آپ کو کسی لغویت میں مبتلا نہیں کیا۔ یہ سارا باب چونکہ مساجد کا باب ہے تو اس میں اس کا اجر بیان ہوا ہے، ایک بندہ مومن کو اس کے لیے کیسے تگ و دو کرنی چاہیے اس کی ترغیب بیان ہوئی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر گھر کے قریب مسجد ہے تو پھر بندہ مومن کو مسجد کا حق ادا کرنا چاہیے، اور مسجد ہی میں جا کر جس حد تک ممکن ہو نماز ادا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔